مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام ہے کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں بچوں کا یسوع۔ تو دوستو، بڑھتے ہیں اپنی کہانی کے اگلے حصے کی طرف، جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ خدا انسان کو پاک عدن سے کیوں نکالتا ہے۔ اور اگر آپ نے پہلے پارٹ نہیں دیکھے تو آپ جو ہے اوپر آئی بٹن پر کلک کر کے وہ سارے پارٹس دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلے بنا ٹائم کو ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں۔ انسان بہشت کھو دیتا ہے۔ آدمی اور عورت اس باغ میں رہتے تھے جہاں خداوند نے انہیں رکھا تھا، اور وہاں کھانے کے لیے بکثرت تھا۔ وہ جانوروں کے ساتھ مل کر رہتے تھے اور ہمیشہ خوش رہتے تھے کیونکہ خداوند ان کا دوست تھا۔ یہ سب کچھ اچھا تھا، لیکن ایک دن سانپ نے عورت سے کہا، در حقیقت خدا نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم باغ کے کسی درخت کا پھل نہ کھانا۔ اور عورت نے جواب دیا، باغ کے ہر درخت کا پھل ہم کھاتے تو ہیں، مگر جو درخت باغ کے درمیان ہے، خدا نے صرف اس کی بابت حکم دیا ہے کہ اس کا پھل نہ کھانا اور نہ چھونا، ورنہ مر جاؤ گے۔ تب سانپ نے کہا، تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم نے اس سے کھایا تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کو جاننے لگ جاؤ گے۔ عورت نے بھی کہا کہ درخت کھانے میں اچھا اور دیکھنے میں خوشنما اور عقل حاصل کرنے میں خوب معلوم ہوتا ہے۔ تو عورت نے اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا، اور اس نے کھایا اور دونوں کی آنکھیں کھل گئیں، اور اپنی عیانی محسوس کر کے انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی لیا اور اپنے جسم کے لیے لنگیاں بنائیں، اور انہوں نے خداوند کی جو شام کے وقت باغ میں پھرتا تھا آواز سنی، تو آدمی اور اس کی بیوی باغ کے درختوں میں خداوند خدا کے حضور سے چھپ گئے۔ اور خداوند خدا نے آدمی کو پکارا اور اسے کہا، تو کہاں ہے؟ بولا، میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور ڈرا کیونکہ میں ننگا ہوں، میں چھپ گیا۔ خدا نے کہا، تجھے کس نے کہا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل تو نہیں کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ آدمی نے کہا، جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ تب خداوند نے عورت سے کہا، تو نے یہ کیا کیا؟ عورت بولی کہ سانپ نے مجھ کو بہکایا اور میں نے کھایا۔ خداوند نے سانپ سے کہا، چونکہ تو نے یہ کام کیا تو تمام چرندوں اور درندوں میں ملعون ہے۔ تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی ساری زندگی خاک چاٹے گا۔ میں تیرے اور عورت کی نسل کے درمیان دعوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گی اور تو اس کی ایڑی کی طاق میں رہے گا۔ اور خداوند نے عورت سے کہا، میں تیرے درد حمل کو بڑھا دوں گا اور تو درد کے ساتھ اولاد جنے گی۔ اور آدمی سے کہا، تو نے میرا حکم توڑا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، موت تک تجھے سخت مشقت کرنا پڑے گی، اور تو اور تیری اولاد اپنے جسم کے پسینے سے روٹی کھائیں گے جب تک تو زمین میں پھر نہ لوٹ جائے جہاں سے تو لیا گیا ہے۔ اور آدمی نے اپنی بیوی کا نام ہوا رکھا، جس کا مطلب ہے زندگی۔ اور خدا نے آدمی اور عورت کو بہشت سے نکال دیا، اور باغ عدن کے مشرق میں اس نے کیروبیم کو شعلہ زن اور برق فشاں تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے رکھا کہ شجر حیات کی راہ کی نگہبانی کریں۔ دوستو، آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور ہاں، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ خدا کا کلام بچوں تک پہنچتا رہے۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔